السلام علیکم دوستو، انسائیڈ بائی معظم فخر میں خوش آمدید۔ صدر عارف الوی اور عمران خان کے درمیان بول چال بند اور تمام رابطے ختم ہونے کا انکشاف ہوا ہے، اور یہ انکشاف بھی ہوا ہے کہ ایوان صدر کی طرف سے زمان پاک سے موصول ہونے والی کال کا جواب نہ دیے جانے پر عمران خان صاحب نہ صرف سخت برہم ہو گئے ہیں بلکہ زمان پارک کے دروازے بھی بند کر دیے گئے ہیں، نہ صرف صدر عارف الوی پر بلکہ پاکستان تحریک انصاف کے ایک اور لیڈر کے لیے بھی دروازے بند کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے، جن کے حالیہ ٹویٹس اور عمران خان کے بہت ہی قریبی ساتھی فواد چودھری کے بارے میں دیے جانے والے ریمارکس پر جناب ذل سبحانی کے جو مزاج ہیں وہ برہم ہو گئے، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ یار اس بندے نو احساس نہیں ہے کہ کی کہہ رہے ہیں، کس طریقے سے ہمارے لیے ایک جو مشکل صورتحال ہے اس کو مزید مشکل کیے چلے جا رہے ہیں۔ آپ یقینی طور پر جاننا چاہیں گے کہ ان دونوں یعنی جو دو لیڈرز کا میں نے آپ کے ساتھ ذکر کیا ہے، ان دو لیڈر سے آخر کیا قصور ہوا اور کون سی غلطی سرزد ہوئی، خاص طور پر اس شخصیت کا جس کے بارے میں عمران خان صاحب ان کے ساتھ ہونے والے تشدد اور ظلم کی داستانیں اپنی ہر تقریر میں نہ صرف بیان کرتے ہیں بلکہ مثال دیتے ہیں کہ دیکھو اس کو کس طریقے سے ریاستی جبر کا نشانہ بنایا گیا، اس کو کس طریقے سے رات کے اندھیرے میں اٹھا کر لے جایا گیا۔ وہ شخصیت کوئی اور نہیں بلکہ عمران خان صاحب کے سابق چیف آف سٹاف جناب شہباز گل صاحب ہیں، جن کے بارے میں یہ خبر آ رہی ہے کہ ان کے لیے بھی زمان پار کے دروازے بند ہو گئے ہیں۔ اب یقینی طور پر یہ جو ایشو ہے یہ بہت ہی زیادہ اہمیت کا حامل ہے، کیونکہ صدر یقینی طور پر پارٹی کا ہونے کے علاوہ ریاست کا ایک سربراہ بھی ہے، لیکن عمران خان صاحب چونکہ ریاست کے سربراہ کو بھی اپنی پارٹی کا ایک رکن یا اپنی کور کمیٹی کے ایک رکن سے زیادہ درجہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ عمران خان صاحب کے آئے روز کی کیے جانے والی فرمائشوں کے بعد اب صدر عارف الوی صاحب بھی اس پوزیشن پر آ گئے ہیں جہاں سے ان کو عمران خان صاحب کو مڑ کے ہاتھ جوڑ کے کہنا پڑے جناب تاڑیا گل میں نہیں من سکتا۔ اور ریسنٹلی عمران خان صاحب کی طرف سے پے در پے عارف الوی صاحب کے لائلٹی ٹیسٹ لیے گئے، بلکہ جس وقت نئے چیف آف آرمی سٹاف کی اپوائنٹمنٹ کا معاملہ تھا اس موقع پر بھی عارف الوی صاحب کا لائلٹی ٹیسٹ لیا گیا، اور اس اپوائنٹمنٹ سے ایک دن پہلے عمران خان صاحب نے خود بول نیوز کو انٹرویو دیتے ہوئے اس بات کا انکشاف کیا تھا کہ میں اور صدر عارف الوی اس اپوائنٹمنٹ کے معاملے کے اوپر آئینی حدود میں رہتے ہوئے کھیلیں گے، یعنی انہوں نے اس بات کا اشارہ دیا تھا کہ اس اپوائنٹمنٹ کے ایشو کو لے کر وہ کچھ ایسا ماحول کریٹ کریں گے جہاں سے اس اپوائنٹمنٹ کو متنازع بنایا جا سکے۔ لیکن عارف الوی صاحب کو چونکہ اندازہ تھا وہ اس وقت ایک ایسے عہدے پر ہیں جہاں پر بہت ساری باریکیاں اور بہت سارے ایسے حساس معاملات ان کے علم میں آتے رہتے ہیں، لہٰذا انہوں نے اس عمل کو متنازع نہ بننے دینے کا فیصلہ کیا، اور وہ جو سمری ان تک پہنچی تھی پرائم منسٹر کی طرف سے نئے چیف آف آرمی سٹاف کی اپوائنٹمنٹ کے حوالے سے، اس پر دستخط کرنے کے بعد انہوں نے پرائم منسٹر کے جہاز پر ہی لاہور آئے، اور لاہور آ کر انہوں نے عمران خان صاحب سے ملاقات کی اور ان کو یہ بات باور کرانے کی کوشش کی کہ نہیں بھائی یہ حالات ایسے نہیں ہیں جہاں پر آپ کی طرف سے کوئی مس ایڈوینچر کیا جائے۔ خیر عمران خان صاحب نے ان کی اس بات سے اتفاق کیا، اور پھر انہوں نے اسلام آباد جانے کے بعد جو نوٹیفیکیشن ہے وہ جاری کر دیا، لیکن اس کے بعد عمران خان صاحب کے جو مطالبات تھے وہ عارف الوی صاحب ان کو جو ہے وہ تسلیم نہیں کر سکے یا ان پر عمل درآمد نہیں کر سکے، جس میں سب سے بڑا مطالبہ نئے چیف آف آرمی سٹاف جنرل عاصم منیر صاحب کے ساتھ ملاقات کو ارینج کرنے کا تھا۔ بلکہ آپ کو یاد ہوگا کہ جس وقت جو پہلی ملاقات ہوئی تھی جنرل عاصم منیر صاحب کی عارف الوی صاحب سے، تو اس موقع پر بھی عارف الوی صاحب نے کوشش کی تھی کہ وہ ان کی ٹیلی فون پر بات کرا دیں عمران خان صاحب کے ساتھ، لیکن جو نئے چیف آف آرمی سٹاف تھے جنرل عاصم منیر صاحب، ان کی طرف سے معذرت کر لی گئی، ان سے کہا گیا کہ نہیں جناب یہ مناسب نہیں لگتا کہ ہم ٹیلی فونک کانورسیشن کریں، یہ میرا آپ کے ساتھ چونکہ ایک آئینی عہدے کا ریلیشن ہے، لہٰذا آپ تک یہ معاملہ ٹھیک ہے، اگر عمران خان صاحب دوبارہ کسی آئینی عہدے پر آ گئے تو ان کے ساتھ رابطہ کر لیا جائے گا۔ یعنی وہاں پر بھی انہوں نے سلائٹلی اس بات سے ایک اچھے انداز میں عارف الوی صاحب کو معذرت کی، لیکن عمران خان صاحب کو یہ معذرت پسند نہیں آئی۔ ابھی جو ریسنٹلی جس پر میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ بول چال بند ہوئی ہے وہ ہے عمران خان صاحب کی طرف سے دو اقدامات یا دو ایسے مطالبات جو عارف الوی صاحب سے کیے گئے تھے۔ نمبر 1، عارف الوی صاحب کے لیے ایک خط تحریر کیا گیا تھا عمران خان صاحب کی طرف سے، اور بھی ریسنٹلی وہ خط تحریر کیا گیا ہے جس کے اندر یہ کہا گیا ہے کہ جناب گورنر حضرات کی طرف سے یہ جو پنجاب اور خیبر پختونخوا کی اسمبلیوں کی تحلیل ہوئی ہے اس کے بعد گورنر حضرات کی طرف سے نئے الیکشنز کی تاریخ نہیں دی جا رہی، جو ایک غیر آئینی عمل ہے، لہٰذا یہ جو اس وقت
جو آپریشن ہو رہا ہے پاکستان تحریک انصاف کے خلاف اور یہ جو ایک آئینی عمل کے اندر رکاوٹ ڈالی جا رہی ہے، اس پر جو کنسرنڈ کوارٹرز ہیں، عمران خان صاحب نے اس بات کی ریکویسٹ کی ہے کہ جناب جو کنسرنڈ کوارٹرز ہیں ان کی سرزنش کی جائے، خاص طور پر یہ لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ اور اس خط کے اوپر عمران خان صاحب نے اس کے بعد مختلف چیزیں ساتھ شامل کی، اعظم سواتی، شہباز گل، فواد چودھری، یہ سب معاملات اس وقت گرم تھے، اور انہوں نے اپنی جماعت کی طرف سے منظور کردہ ایک قرارداد جو کور کمیٹی نے منظور کی تھی اس کو بھی اس خط کا حصہ بنایا اور ایوان صدر بھجوا دیا۔ اب ایوان صدر نے اس خط کی روشنی میں کوئی کارروائی نہیں کی، نہ ہی انہوں نے اس خط کو بھیجا پرائم منسٹر کے پاس کہ جناب اس کے اوپر مجھے رپورٹ دی جائے، نہ ہی انہوں نے اپنے سیکٹری سے کہا کہ جناب اس کے اوپر کوئی رپورٹ اکٹھی کر کے مجھے دی جائے کہ جناب واقعات کیا ہیں، کیا حقیقت ہے، کیا فسانہ ہے، اور نہ ہی انہوں نے اس خط کی کاپی کو ان اداروں کی طرف بھیجا جہاں پر عمران خان صاحب کی طرف سے یہ کہا گیا تھا کہ ان کی سرزنش کی جائے، جس پر عمران خان صاحب نے یہ اندازہ لگایا کہ عارف علوی صاحب ان کی بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ پھر اس خط کے اوپر جو کارروائی ہے اس کو جانچنے کے لیے عمران خان صاحب کی طرف سے فون کیا گیا ایوان صدر، اور عارف علوی صاحب سے بات کرنے کے لیے انہوں نے کہا کہ جناب وہ میری بات کرائیں عارف علوی صاحب سے۔ عارف علوی صاحب اس وقت شاید بزی ہوں گے یا کوئی اور معاملہ ہوگا، لیکن نہ ایوان صدر کی طرف سے دوبارہ رابطہ کیا گیا اور نہ ہی عارف علوی صاحب نے دوبارہ عمران خان صاحب کو فون کال کی، جس پر عمران خان صاحب کا جو پارہ ہے وہ 7ویں آسمان تک پہنچ گیا، اور یہ جو معاملات ہیں یہ اب آگے پوائنٹ آف نو ریٹرن تک جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ دوسرا جو ایسپیکٹ ہے جہاں پر عمران خان صاحب کی طرف سے مطالبہ کیا گیا تھا، بلکہ پی ٹی آئی کے مختلف لیڈرز نے جب وہ ان کے استعفوں کی واپسی کے حوالے سے یہ کوشش کر رہے تھے کہ ہم ایوان میں واپس چلے جائیں، اس وقت بھی ایک کوشش کی گئی تھی ایوان صدر کو استعمال کرنے کی اور صدر کے اختیارات کو استعمال کرنے کی، اور کوشش یہ کی جا رہی تھی کہ پی ٹی آئی کے استعفوں کی منظوری سے پہلے ایوان صدر جو ہے وہ ایک آرڈر پاس کر دے، بالکل ویسے ہی جیسے گورنر پنجاب نے آرڈر پاس کیا تھا چیف منسٹر پنجاب کے لیے کہ اعتماد کا ووٹ لیا جائے، اور اس وقت خود عمران خان صاحب نے بلکہ فواد چودھری صاحب نے بھی اس بات کا اظہار کیا کہ جناب یہ جو صدر صاحب ہیں یہ وزیر اعظم کو اعتماد کا ووٹ لینے کے لیے کہہ سکتے ہیں، اور ہم اس حوالے سے صدر صاحب کو ریکویسٹ بھی کریں گے کہ وہ پرائم منسٹر شہباز شریف سے اعتماد کا ووٹ لینے کی بات کریں، لیکن اس موقع پر بھی جو ایوان صدر ہے اس نے عمران خان صاحب کی اس خواہش کا احترام نہیں کیا۔ ریسنٹلی یہ دو ایسی وجوہات ہیں جن کی وجہ سے عمران خان صاحب اور ایوان صدر دونوں کے درمیان کچھ فاصلے آ گئے ہیں، دونوں کے درمیان جو اس وقت ایک کشیدگی کی کیفیت پائی جا رہی ہے، اور صدر صاحب نے تو لاسٹ میٹنگ جو ہوئی تھی عمران خان صاحب کے ساتھ اس میں بھی ان کو واضح طور پر اس بات کا کہہ دیا تھا کہ جناب اب میں آپ کی مزید لاڈ نہیں اٹھا سکتا، کیونکہ آپ کہتے ہیں جو بات آپ کرتے ہیں اس بات کو لے کے میں آگے چلتا ہوں، بعد میں آپ پیچھے سے جو ہے وہ ایک کوئی نیا شوشہ چھوڑ دیتے ہیں جس پر جن لوگوں کے ساتھ میری بات چیت تھی یعنی پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ، وہ نہ اب میری بات پر اعتماد کرنے کے لیے تیار ہے اور نہ ہی وہ آپ کی بات پر اعتماد کرنے کے لیے تیار ہے، لہٰذا وہ دروازہ ہو گیا بند، جس کے بعد اب جو صورتحال ہے وہ ذرا ان دونوں حضرات کے درمیان تھوڑی سی کشیدہ نظر آ رہی ہے۔ دوسری جانب شہباز گل صاحب ہیں، شہباز گل صاحب اس وقت ان کے لیے بھی زمان پارک کے دروازے ہو رہے ہیں بند، کیونکہ آپ کو یاد ہے کہ گزشتہ دنوں شہباز گل صاحب کی طرف سے کچھ ٹویٹس کیے گئے تھے جس میں انہوں نے اس بات کا اظہار کیا تھا کہ میری اپنی لڑائی نہیں ہے، یہ لڑائی عمران خان کی ہے جو میں لڑ رہا ہوں، اور عمران خان کی طرف سے مختلف جو پارٹی لیڈرز ہیں اور لوکل لیڈرشپ ہے ان کو یہ ہدایت کی گئی تھی کہ یہ میرے مقدمے میں انہوں نے عدالت میں اپنی حاضری کو یقینی بنانا ہے، لیکن کوئی نہیں آ رہا، اور پھر انہوں نے کہا کہ میری کل بھی پیشی ہے اور دیکھتے ہیں کہ کون آتا ہے، تو یقینی طور پر کوئی نہیں آیا کیونکہ کس نے آنا تھا۔ اس کے بعد پھر جو شہباز گل صاحب ہیں انہوں نے مسلسل کچھ ٹویٹس کیے، انہوں نے پارٹی کے اندر کچھ سانپ کا بھی ذکر کیا، کچھ سانپ کا انہوں نے کہا جناب عمران خان کے ارد گرد کچھ سانپ موجود ہیں، میں ذرا دوبارہ تگڑا ہو جاؤں، ان سانپوں کو میں سب کے سامنے ماروں گا۔ پھر انہوں نے اس بات کا بھی شکوہ کیا کہ جناب کچھ لوگ تھے جو مجھے دن میں 6 مرتبہ فون کرتے تھے اور دن میں ان سے کئی مرتبہ بات ہوتی تھی، لیکن اب 6 مہینے ہو گئے کسی کا فون نہیں آیا، یعنی وہ ان کا کہنے کا مطلب تھا یہ لوگ چڑھتے سورج کے پجاری تھے، جب تک سورج چڑھا ہوا تھا، جب تک میرا علم اونچا تھا، سارے کے سارے لوگ میرے پیچھے پھر رہے تھے، لیکن جیسے ہی وقت بدلا تو ان لوگوں نے بھی آنکھیں بدل لی۔ لیکن سب سے زیادہ ری ایکشن آیا ہے
فواد چودھری صاحب کے حوالے سے شہباز گل صاحب کے ریمارکس کے اوپر جو انہوں نے کل ہائی کورٹ کے باہر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہی تھی، اور خاص طور پر انہوں نے کہا کہ فواد چودھری نے خود کو نیلسن منڈیلا قرار دیا ہے، اور پھر انہوں نے کہا فواد میرا بھائی ہے، من لو کہ وہ منڈیلا ہے، جس طرح دے لوگ ہو، جس طرح دے تسی ہو، اس طرح دے منڈیلا آنا ہے نا، یہ ایز اٹ از ان کے الفاظ تھے۔ یعنی انہوں نے کہا کہ آپ لوگ بھی اچھے نہیں ہیں، لہٰذا آپ کو منڈیلا بھی اچھا نہیں مل رہا۔ یعنی فواد چودھری کو انہوں نے بالکل ہی فلیٹ کر دیا، بالکل ہی دھو کے رکھ دیا، جس کا غصہ منایا گیا عمران خان صاحب کی طرف سے، کیونکہ عمران خان صاحب اس وقت بہت ہی زیادہ قربت محسوس کرتے ہیں نہ صرف فواد چودھری صاحب کے ساتھ، بلکہ فواد چودھری صاحب کے دیے گئے مشوروں کے اوپر بھی بہت ہی زیادہ عمل کرتے ہیں۔ حالانکہ یہ جو پنجاب اسمبلی کی تحلیل ہے، اس کے اوپر بھی فواد چودھری صاحب کے ہی مشورے پر عمل درآمد کیا، بلکہ وہ پرویز الہی صاحب نے تو خود ایک تقریب کے اندر خطاب کرتے ہوئے کہا کہ جڑے بندے نو پھڑیا گیا 4-5 دن پہلے پھڑ لیندے ساڈی اسمبلی بچ جاتی۔ یعنی انہوں نے بھی فواد چودھری صاحب کے اوپر ہی ملبہ گرایا تھا۔ اب اس چکر کے اندر رات کو ایک خبر بریک ہوتی ہے ہم نیوز کے اوپر، اور ہم نیوز پر یہ جو ٹکرز ہیں وہ چلتے ہیں کہ جناب یہ جو ہیں شہباز گل صاحب، ان کا داخلہ زمان پارک میں ہو گیا ہے بند، اور اس بند ہونے کی بہت ساری وجوہات بھی تھی، جس میں سے میں نے کچھ آپ کے سامنے کچھ ذکر بھی رکھا۔ اب بات تو یقینی طور پر ایسی ہے جو ایک ایسے شخص کے لیے جو خاص طور پر عمران خان کے قریب ہونے کے لیے اس نے ہر ایک حربہ استعمال کیا، اس نے ہر ایک وہ بات کی جو اس کو عمران خان کے قریب لے کے جا سکے، اس نے تہذیب کی ہر اس حد کو پار کیا عمران خان صاحب کے قریب پہنچنے پر، اور جب وہ سارا کچھ کر چکا تو عمران خان صاحب نے اس کو ایک یوں کر کے ٹیشو پیپر کی طرح جو ہے اس کو استعمال کیا اور ڈسٹ بن میں پھینک دیا۔ اب عمران خان صاحب ان کو لفٹ نہیں کرا رہے، جو بات یقینی طور پر بری لگتی ہے، جو ان کے ٹویٹ سے بھی جس بات کا اظہار ہو رہا ہے وہ انہی چیزوں کا اظہار ہو رہا ہے۔ پھر وہ جو ہے شہباز گل صاحب، انہوں نے ہم نیوز کے اس کے اوپر اس کو اپنے ساتھ جو ہے اس کا اسکرین شاٹ لے کر ٹویٹ کیا، اور انہوں نے کہا کہ نہیں جناب ایسی کوئی بات نہیں ہے، میرے لیے دروازے بند نہیں ہیں، لیکن یہ ہے کہ میں وہاں پر جاتا نہیں ہوں، عمران خان صاحب کے ساتھ میری بات چیت ہوتی رہتی ہے، رابطہ بھی رہتا ہے، اور ابھی 2 دن پہلے بھی میں زمان پارک گیا تھا، لہٰذا زمان پارک کے دروازے بند ہونے والی خبر جھوٹی ہے۔ اور ساتھ انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے، اس طرح کا انہوں نے وہ ایک ٹویٹ کر کے اس تاثر کو زائل کرنے کی کوشش کی ہے۔ لیکن جو فیکٹر ہے وہ یقینی طور پر اسی سمت کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ دیکھیں کسی کی بول چال بند ہونا، دروازے بند ہونا بنیادی طور پر اسی سمت میں اشارہ کرتا ہے کہ پارٹی کے اندر سب اچھا نہیں ہے۔ جب پارٹی کے اندر سب اچھا نہیں ہے تو پھر یقینی طور پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیوں اچھا نہیں ہے، ایسا کیا ہو گیا، ایسی کون سی وجوہات بن گئیں کہ وہ تمام لوگ جو پہلے شیر و شکر تھے اب ایک دوسرے کی شکل دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اور اس کی بنیادی وجہ اور اس کے تانے بانے جا کے ٹوٹتے ہیں عمران خان صاحب کے اوپر، کیونکہ عمران خان صاحب کسی کی بھی مشورے کو تسلیم کرنے پر آمادہ نہیں ہوتے۔ ان کو اگر صحیح مشورہ بھی دیا جائے، ان کو اگر سیاسی مشورہ بھی دیا جائے تو وہ اس کو ردی کی ٹوکری میں پھینک دیتے ہیں، صرف وہی مشورہ سنتے ہیں جو ان کے فیصلے کے قریب تر ہو۔ اور یہی وجہ ہے کہ ان کے بہت سارے فیصلے اب پولیٹیکلی ان کو فائر بیک کر رہے ہیں۔ جس وقت انہوں نے سائفر کا بیانیہ بنایا تھا، اس بلکہ اگر میں یہ کہوں کہ جس وقت انہوں نے IMF کے معاہدے کو توڑ کر پاکستان کے عوام کو مشکلات کی دلدل میں دھکیلا تھا، اس وقت سے لے کر اب تک جو عمران خان صاحب نے فیصلے کیے ہیں، جو انہوں نے بیانیے بنانے کی کوشش کی ہے، وہ تمام کے تمام چیزیں وہ غلط ثابت ہوئی ہیں۔ ان کی پولیٹیکل اپروچ غلط ثابت ہوئی ہے، ان کا نیشنل اسمبلی سے استعفے دینے کا فیصلہ غلط ثابت ہوا، ان کا لانگ مارچ کرنے کا فیصلہ غلط ثابت ہوا، ان کا دوسرا لانگ مارچ کرنے کا فیصلہ غلط ثابت ہوا، ان کے جلسے جلوس کر کے جو ہے وہ لوگوں کے جذبات کو بھڑکا کر ان کو سڑکوں پر لانے کا فیصلہ غلط ثابت ہوا۔ مطلب ہر ایک فیصلہ جس کو آپ دیکھ لیں وہ غلط ہی ثابت ہوا، اور وہ تمام لوگ جو عمران خان صاحب کو ان فیصلوں سے بچانا چاہتے تھے، عمران خان صاحب نے ایک ایک کر کے ان سب کو اپنے سے دور کر دیا، اور اب عمران خان صاحب کے پاس کوئی ایسے لوگ نہیں رہ گئے باقی جن سے وہ حقیقی معنوں میں مشورہ کر سکیں، یا وہ ایسے لوگ جو حقیقی معنوں میں عمران خان صاحب کو اس میس سے پل آؤٹ کر سکتے ہیں۔ عمران خان صاحب ان کی بات سننے پر آمادہ نہیں ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ یہ جو جیل بھرو تحریک عمران خان صاحب نے ایک مرتبہ پھر
وہی کام کیا ہے جو پہلے کیا تھا کہ بغیر کوئی تیاری، بغیر کسی سے مشورہ اچانک ہی جیل بھرو تحریک کروں گا جی۔ اب جیل بھرو تحریک کے لیے جو پریسیڈنٹس ہیں وہ خود سیٹ کرنے پڑیں گے نا۔ عمران خان صاحب کو خود سب سے پہلے آ کر اپنی ضمانتوں کو منسوخ کرنے کے پڑے گا۔ بے شک 3 مہینے بعد عمران خان صاحب کا پلان ہو کہ جناب میں جو ہے وہ جیل بھرو تحریک کا اعلان کروں گا، لیکن جب کپتان خود لوگوں کے سامنے مختلف ہیلے بہانوں سے عدالتوں کا سامنا کرنے سے گھبراتا ہے، جس طریقے سے آج توشہ خانہ کیس کے اندر عمران خان صاحب نے اپنی جو زخمی ٹانگ ہے اس کو ایک مرتبہ پھر جواز بنایا کہ جناب میری زخمی ٹانگ کی وجہ سے میں عدالت نہیں آ سکتا اور میں فرد جرم کی کارروائی میں حصہ نہیں بن سکتا۔ تو پھر بھائی جب آپ قانون کے سامنے نہیں آ سکتے، جب آپ خود اس طرح کے وہ فیصلے کرتے ہوئے نظر آئیں گے جہاں سے یہ بات کا تاثر ملے کہ عمران خان جیل جانے سے گھبراتا ہے، تو پھر باقیوں نے کہاں پہ آنا ہے؟ اب نیا شوشہ چھوڑ دیا کہ جناب رجسٹریشن کرائیں، رجسٹریشن کرا لیں جناب، جتنی مرضی رجسٹریشن کرا لو۔ اصل بات تو وہی ہے کہ کون لوگ آئیں گے سامنے، وہ کون ہیں جو جائیں گے اور جا کر اپنی ضمانتوں کو منسوخ کرا کے جیل میں جائیں گے۔ اصل بات تو وہ نمبر کی ہے نا۔ تو جب ان کو پتہ چلے گا کہ ہمارا لیڈر جو ہے وہ خود استثناء اور ضمانتوں کے پیچھے چھپ رہا ہے، تو کون جائے گا پیچھے؟ مشکل صورتحال کا سامنا ہے، لیکن عمران خان صاحب کو اس مشکل صورتحال کا نہ ادراک ہے اور نہ ہی اس مشکل صورتحال سے باہر نکلنے کا ان کے پاس کوئی فارمولہ ہے، بلکہ وہ اسی سچویشن میں ہیں جہاں جیسے انہوں نے پاکستان کو مشکل میں ڈالا اپنے فیصلوں کی وجہ سے، اور اب انہوں نے اپنی پارٹی کو بھی اپنے فیصلوں کے ذریعے مشکل صورتحال میں ڈال دیا ہے۔ اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔